اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ برگے گل پر رکھ کے شبنم کا موتی صبح دے صبح، برگے گل پر رکھ کے شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ عزیز طلبہ، صبح کے وقت جو منظر ہوتا ہے روح کو تازگی بخشتا ہے۔ جس طرف بھی نظر دوڑائیں جنت جیسی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ پھولوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے ہوتے ہیں اور چشموں کی ترنم بری آواز کانوں میں رس گھول رہی ہوتی ہے۔ کلیاں کھل کر خوشبو بکھیر رہی ہوتی ہیں اور ہر طرف جنت جیسے نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم جو نظم پڑھ رہے ہیں یہ نظم جوش ملی آبادی کی تحریر کردہ ہے۔ جوش کو شاعر فطرت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی شاعری میں ان مناظر فطرت اور فطرت کے حسن کی بہترین الفاظ میں ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ نظم مناظر سحر اس کی بہترین مثال ہے، جس میں انہوں نے صبح کے نظاروں کو اتنے دلفریب انداز میں بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا ان نظاروں میں کھو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس خوبصورت نظم کا آغاز کرتے ہیں جس کو جوش ملی آبادی نے لکھا ہے، اور نظم کا عنوان ہے مناظر سحر، یعنی کہ صبح کے مناظر، صبح کے نظارے۔ کیا روح فضا جلوہ رخسار سحر ہے، کشمیر دل زار ہے، فردوس نظر ہے۔ ہر پھول کا چہرہ ہر کے حسن سے تر ہے، ہر چیز میں ایک بات ہے، ہر شے میں اثر ہے۔ ہر سمت بڑکتا ہے روح حور کا شعلہ، ہر ذرہ ناچیز میں ہے طور کا شعلہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے الفاظ معنی دیکھنے ہیں۔ روح فضا کہتے ہیں فرد بخشنے والا، روح کو تازگی بخشنے والا۔ جلوہ کہتے ہیں نظارے کو، رخسار چہرہ۔ دل زار ہستہ حالی کو کہتے ہیں، فردوس ارم جنت بہشت۔ عرق کہتے ہیں پسینے کو، رس کو، تر بھیگا ہوا شے چیز ہے۔ سمت طرف کو کہتے ہیں بڑکتا ہے، چمکتا ہے۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو، رخ حور، حور کا چہرہ۔ اور ذرہ ناچیز کہتے ہیں بے وقت ذرے کو، اور طور پہاڑ کا نام ہے۔ اب ہم آتے ہیں حسب معمول فنی محاسن کی طرف، تو دیکھتے ہیں اس پہلے بند میں فنی محاسن کیا ہیں۔ یہ چونکہ مسدس کی حیث میں لکھی گئی ہے، اور مسدس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کے ایک بند میں 6 مصرعے ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پہلے بند میں کون کون سے فنی محاسن ہیں۔ تو رخسار سحر جو ہے وہ سند تجسیم ہے۔ سند تجسیم کیا ہے؟ سند تجسیم میں سے کسی چیز کو جسم عطا کر دینا، پرسانیفیکیشن اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بنانا، الفاظ کو جسم عطا کرنا۔ اس کے بعد روح حور جو ہے وہ استعارہ ہے۔ صبح کے منظر کو حور کے چہرے سے تشبیہ دی گئی ہے، استعارتاً رخ حور کہا ہے ہوا ہے۔ اور طور کا لفظ آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کلام میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جس سے کوئی تاریخی واقعہ ذہن میں آ جائے تو اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں، تو یہ صنعت تلمیح ہے۔ اور پھول کا چہرہ جو ہے وہ بھی صنعت تجسیم ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو صبح کا منظر ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ جوش ملی آبادی صبح کے منظر کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب صبح کے آثار نمودار ہوئے اور صبح کے چہرے سے چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیروں کا پردہ ہٹ گیا تو روشنی کا نور اور رنگینیاں ہر طرف اپنے جلوے دکھانے لگی۔ اور کیا ہوا؟ جن سے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک عجیب قسم کی تازگی آ گئی، اور ہر منظر کشمیر کی حسین وادیوں کی طرح دلکش نظر آنے لگا، جس کو دیکھنے سے ایسا لگا جیسے جنت کے نظارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ پھولوں پر گرتے ہوئے شبنم کے قطرے اس کے حسن میں مزید اضافہ کرنے لگے۔
اس طرح صبح ہوتے ہی ہر چیز کا چہرہ بالکل نمایاں اور واضح دکھائی دینے لگا۔ کائنات کی ہر چیز کی خوشحالی و اطمینان کا باعث بننے لگی۔ جس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھیں ہر منظر جنت کی حور کی طرح حسین و خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ ہر سمت بھڑکتا ہے روح حور کا شعلہ۔ ہر منظر جو ہے وہ حوروں کی طرح حسین و خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، اور خاک کا معمولی سا ذرہ بھی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دینے والی روشنی کی طرح چمک رہا ہے۔ جس طرح موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی تو وہ اس روشنی کی، اس چمک کی، اس تجلی کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ کہہ رہے ہیں کہ صبح کا جو منظر ہے اس کے اندر ایک خاک کا معمولی سا ذرہ بھی جو ہے وہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو دکھائی دینے والی روشنی کی طرح کیا ہو رہا ہے؟ چمک رہا ہے۔ اور شاعر جوش ملی عبادی نے کہا ہے کہ ہم ایسے اہل ایمان کو ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل ایمان کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح ہی کافی تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے بند کی طرف۔ لرزش و ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، چشموں کا وہ بہنا کی فدا جن پہ ترنم، گردوں پہ سپیدی و سیاہی کا تصادم، طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سحری کے، شانوں پہ پریشاں ہیں یا بال پری کے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے الفاظ مانی۔ لرزش کہتے ہیں کپ کپاہٹ کو، تبسم مسکراہٹ، فدا قربان، ترنم سر گانا، گردوں آسمان، سپیدی سفیدی، سیاہی اندھیرا، تصادم ٹکراؤ، جلووں کا نظاروں کا، نغمہ گیت، تلاطم لہر پر لہر آنا، گیسو کہتے ہیں زلفوں کو، اور نسیم سحری صبح کی ہوا، شانے کہتے ہیں کندھوں کو، پریشاں ہے بکھری ہوئی ہے۔ تو اب آتے ہیں فنی محاسن کی طرف۔ تو فنی محاسن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں صنعت میرات النظیر ہے۔ ترنم، نغموں، یہ سارے الفاظ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور تلاطم، طوفان، یہ بھی صنعت میرات النظیر ہے۔ اس میں مرکب اضافی بھی ہیں، جلووں کا وہ نغمہ جو ہے، پھر نسیم سحری ہے، اور یہ کیا ہیں؟ یہ مرکب اضافی ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو جوش ملی عبادی صبح کے منظر کی دلکشی بیان کرتے ہوئے اس بند میں کہتے ہیں کہ کائنات میں چاروں طرف صبح کے آثار دکھائی دینے لگے۔ آسمان پر رات چمکنے والے ستارے ٹمٹما کر غائب ہو رہے ہیں۔ لرزش و ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم، اور فضا میں اڑنے والے چھوٹے چھوٹے ذرے نمایاں ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ چشموں کے پانی بہنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ آسمان پر صبح ہوتے ہی اندھیرے اور اجالے میں ایک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ چاروں طرف خوبصورت جلوے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر چیز کی آواز سن کر سریلے نغموں کا گما ہوتا ہے۔ طوفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاطم، صبح کی تر و تازہ زلفیں ادھر ادھر بکھر رہی ہیں۔ یعنی کہ نسیم سحری جو ہے، صبح کی ہوا جو ہے، اس کی زلفیں ہر طرف کیا ہو رہی ہیں؟ بکھر رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور فضا کو معطر کر رہی ہیں۔ جیسے پرستان میں کسی پری کے شانوں پر اس کے لمبے بال بکھرے پڑے ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پرستان میں کسی پری کے لمبے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو صبح کا منظر اتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ استعارہ بھی استعمال کیا ہے، اڑتے ہوئے گیسو اس نسیم سحری کے، اور یہ صنعت تجسیم بھی ہے کہ ہوا کو ایک جسم عطا کر دیا گیا ہے، ایک بال عطا کر دیے ہیں۔ تو یہی بات کر رہے ہیں
کہ استعارتاً کہہ رہے ہیں کہ صبح کی ہوا کے بال جو ہیں وہ ہر طرف کیا ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک خوبصورت سما جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے، وہ پیدا کیا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ وہ پھیلنا خوشبو کا، وہ کلیوں کا چٹکنا، وہ چاندنی مدم، وہ سمندر کا جھلکنا، وہ چھاؤں میں تاروں کی گلے تر کا مہکنا، وہ جھومنا سبزے کا، وہ کھیتوں کا لہکنا، شاہوں سے ملی جاتی ہیں شاہیں، وہ اثر ہے، کہتی ہے نسیم سحری عید سحر ہے۔ الفاظ بانی دیکھتے ہیں۔ چٹکنا کہتے ہیں کھلنے کو، مدم ہلکی سی، جھلکنا چمکنا، مہکنا خوشبودار ہونا، جھومنا مست ہونا، لہکنا لہرانا، نسیم سحر صبح کی ہوا۔ تو اب آتے ہیں فنی محاسن کی طرف۔ سند میں رات النظیر پائی جاتی ہے۔ خوشبو، پھیلنا، کلیاں، یہ سارے کیا ہیں، ایک ہی گل، یہ سارے ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ صنعت میرات النظیر ہیں۔ جیسے مدم، چاندنی، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہیں، یہ صنعت میرات النظیر ہے۔ نسیم سحری اس میں مرکب اضافی ہے، اور عید سحر بھی کیا ہے، مرکب اضافی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف۔ تو جوش ملی آبادی صبح کے منظر کی دلکشی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی باغوں میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیل گئی ہے، کلیاں کھل کر پھول بن رہی ہیں، اور کیا ہوتا ہے جی، جس وجہ سے خوشبو میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، فضائیں معطر ہو گئی ہیں، ہوائیں معطر ہو گئی ہیں، آسمان کی وسعتوں میں ساری رات چمکنے والے چاند کی روشنی صبح ہوتے ہی مدم پڑ گئی ہے، وہ چاندنی مدم، وہ سمندر کا جھلکنا۔ اور سمندر کا کیا کہہ رہے ہیں جی، سمندر جو رات کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے دنیا والوں کو اپنی جھلک دکھلانا شروع کر دی ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے۔ ستاروں کی موجودگی میں بعض پھولوں کی خوشبو نے فضا کو معطر کیا ہوا تھا، مگر صبح ہوتے ہی ان خوشبوؤں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چمن میں ہر طرف سبزہ جھوم رہا ہے، اور لہلہاتے کھیت بڑا دلکش منظر پیش کر رہے ہیں، درختوں کی شاخیں لہرا کر آپس میں گلے مل رہی ہیں، اور صبح کی ٹھنڈی ہوا پکار کر کہہ رہی ہے کہ صبح کی عید کا آغاز ہو چکا ہے، کہ صبح کی عید کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ خود کی وہ بیاباں کی، وہ رنگینی یہ صحرا، وہ وادی سرسبزہ و تالاب مصفا، پیشانی گردوں پر وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستان میں ہے وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ تو آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ نئے الفاظ کون سے ہیں؟ بیاباں، صحرا، خون کی ٹھنڈک کو کہا جاتا ہے، تر و تازگی کو کہا جاتا ہے۔ مصفا کہتے ہیں صاف کو، بالکل صاف شفاف۔ گردوں، آسمان، پیشانی کہتے ہیں ماتھے کو، سمت طرف گلستان باغ، انبار ڈھیر، شبنم کہتے ہیں اوس کو، رخسار کہتے ہیں گالوں کو، چہرے کو، اور گل پھولوں کو کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم فنی محاسن کی طرف۔ رنگینی صحرا، اس میں مرکب اضافی ہے، وادی سرسبز مرکب اضافی ہے، تالاب مصفا بھی مرکب اضافی ہے۔ صنعت میرات النظیر پائی جاتی ہے، بیاباں اور صحرا کی بات ہوئی ہے، اور جنگل کی بات ہوئی ہے، یہ سارے ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور باقی ہم دیکھتے ہیں جی اس کی تشریح کی طرف کہ شاعر اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جوش ملی آبادی صبح کے منظر کو بڑی انوکھے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب صبح طلوع ہوئی تو لک و دک صحرا بھی رنگین دکھائی دینے لگے، اور بیابان میں بھی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا۔ وادی میں ہر طرف سبزہ نظر آ رہا ہے، حوض کا پانی بھی چشموں کی طرح صاف و شفاف نظر آ رہا ہے، وہ تالاب مصفا، اور آسمان کے ماتھے پر ستاروں کی مسکراہٹ عجیب دلکش منظر پیش کر رہی ہے۔ جنگل کے تمام راستے بے انتہا خوش نما دکھائی دے رہے ہیں۔ کہاں وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، اور جنگل کے جو راستے ہیں
وہ بڑے ہی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جی، اور دریا کے بہتے ہوئے پانی کی آواز کانوں میں بڑے سریلے رس کھول رہی ہے، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے۔ کیا ہوتا ہے، گلستان میں چاروں طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں، ہر سمت، ہر طرف باغ میں پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اور ان پھولوں پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے ایسا منظر پیش کر رہے ہیں جیسے پھولوں نے شبنم سے اپنا منہ دھو لیا ہے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ تو ہر طرف تر و تازگی ہے، ہر طرف رنگینیاں ہیں، صحرا بھی عجیب سا منظر پیش کر رہے ہیں۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے صبح کے منظر کو پیش کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے حصے میں اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ ہم نے آج 4 بند پڑھے، باقی 3 اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے آج کے ان 4 بندوں کے اہم نکات کی طرف جاتے ہیں کہ ان کے اہم نکات کیا ہیں۔ صبح کا نمودار ہونا اور صبح کے چہرے سے اندھیرے کے پردے کا ہٹ جانا، ہر طرف روشنی کے جلوے دکھائی دینا، اور ہر طرف روشنی کے جلوے دکھائی دینا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب صبح کے آثار نظر آنے لگے اور صبح کے چہرے سے چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیرے کا پردہ ہٹ گیا تو روشنی کا نور اور رنگینیاں ہر طرف اپنے جلوے دکھانے لگی، جن سے لوگوں کے دل و دماغ کیا ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے، اور ہر طرف کا منظر جو ہے وہ کشمیر کی حسین وادیوں کی طرح دلکش نظر آنے لگا، جس کو دیکھنے سے ایسا لگا کہ جنت کے نظارے زمین پر اتر آئے ہیں، اور پھولوں پر گرتے ہوئی شبنم کے قطرے اس کے حسن میں مزید اضافہ کرنے لگے، اور اس طرح صبح ہوتے ہی ہر چیز کا چہرہ بالکل نمایاں اور واضح ہونے لگا۔ کائنات کی ہر چیز دل کو خوشحال و اطمینان کا باعث بننے لگی، جس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگتا تھا جیسے جنت کی حور کی طرح، ہر منظر جو ہے وہ جنت کی حور کی طرح حسین و جمیل ہے یا خوبصورت ہے۔ پھر اس کے بعد رات کے چمکنے والے ستاروں کا ٹمٹما کر غائب ہونا، اور چشموں کے پانی کے بہنے کی آوازیں سنائی دینا۔ تو کیا ہوتا ہے جی، جب صبح کے آثار دکھائی دیتے ہیں تو آسمان پر رات چمکنے والے ستارے ٹمٹما کر غائب ہو جاتے ہیں، فضا میں اڑنے والے چھوٹے چھوٹے ذرے نمایاں ہو کر مسکرا رہے ہیں، اور چشموں کے پانی کے بہنے کی آوازیں کیا ہو رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں، اور آسمان پر صبح ہوتے ہی اندھیرے اور اجالے میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سورج کی روشنی اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور چاروں طرف خوبصورت جلوے بکھرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز کی آواز سن کر سورج ناموں کا کیا ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے۔ پھر نمبر 3، صبح کے وقت باغوں میں ہر طرف خوشبو کا پھیلنا۔ تو کیا ہے جی کہ صبح ہوتے ہی باغوں میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیل گئی، کلیاں کھل کر پھول بن رہی ہیں، جس وجہ سے خوشبوؤں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور آسمان کی وسطوں میں ساری رات چمکنے والے چاند کی روشنی صبح ہوتے ہی مدھم پڑ گئی، اور سمندر جو رات کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے دنیا والوں کو اپنی جھلک دکھلانا شروع کر دی ہے، اور ستاروں کی موجودگی میں بعض پھولوں کی خوشبو نے فضا کو کیا کر دیا ہے، معطر کر دیا ہے، اور صبح ہوتے ہی ان خوشبوؤں میں مزید اضافہ ہو گیا، چمن میں ہر طرف سبزہ جھوم رہا ہے۔ پھر نمبر 4 پہ لک و دک صحرا اور بیابانوں کا بھی رنگین دکھائی دینا، اور وادی میں ہر طرف سبزہ نظر آنا۔ تو کیا ہوتا ہے، پھر جب صبح طلوع ہوتی ہے تو لک و دک صحرا بھی رنگین دکھائی دینے لگتے ہیں، اور بیابانوں میں بھی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہونے لگتا ہے، اور ہر طرف وادی میں سبزہ نظر آ رہا ہے، اور اس کا پانی بھی چشموں کی طرح صاف و شفاف نظر آتا ہے۔ آسمان کے ماتھے پر ستاروں کی مسکراہٹ عجیب و دلکش منظر پیش کر رہی ہے، جنگل کے تمام راستے بے انتہا خوشنما دکھائی دے رہے ہیں، اور دریا کے بہتے ہوئے پانی کی آوازوں میں بڑے سریلے رس گھول رہے ہیں، اور گلستان میں چاروں طرف پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں، اور ان پھولوں پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے ایسا منظر پیش کر رہے ہیں جیسے پھولوں نے شبنم سے اپنا منہ کیا کر لیا ہے، دھو لیا ہے۔
عزیز طلبہ، مجھے یقین ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جو آپ کو سمجھ نہیں آئی کوشش کریں کہ ہر چیز کو آپ کے لیے آسان کر کے پیش کریں۔ آپ کا ہوم ورک آج کا یہ ہے کہ آپ نے مناظر سحر میں پیش کیا گیا صبح کا منظر اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جوش کو شاعر فطر کہا جاتا ہے، اس نظم کے حوالے سے وضاحت کرنی ہے۔ یہ دو آپ کے کا ہوم ورک ہیں، اور آپ نے اپنا ہوم ورک کر کے مجھے بھیجنا ہے، جو میں چیک کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔